السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، بیماری اور شفا کا دینے والا وہی ہے، رزق میں تنگی و فراخی کا دینا اسی کے اختیار میں ہے، اور قوموں کا عروج و زوال بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ جناب حامد محمد خان صاحب، محترم جناب سید محی الدین شاکر صاحب مرکزی سیکریٹری، جناب صادق احمد صاحب، جناب عبدالرقیب لطیفی صاحب، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب، جناب کمال اطہر صاحب، جناب عبدالہادی پٹیل صاحب، امیر مقامی اور ڈائز پر تشریف فرما مہمانان، معززین اور محترم سامعین، مرد و خواتین، توحید یا ایمان باللہ ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان۔ یہ اگر صحیح نہ ہو تو ساری انسانی زندگی بیکار ہے، اور اگر یہ عقیدہ صحیح ہو تو ساری انسانی زندگی سنور سکتی ہے۔ انسان کا عقیدہ، انسان کی فکر، انسان کا نظریہ اور انسان کی سوچ اگر صحیح ہو تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور انسانی عمل صحیح ہوگا تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی۔ عادتیں جب جمع کر کے دیکھی جائیں، یا عادتوں کا مجموعہ، یہی انسانی سیرت کہلاتا ہے، اور انسانی سیرت اچھی ہوگی تو پھر آسمانوں سے انسانوں کے معاملے میں فیصلے بھی اچھے نازل ہوں گے۔ سیرت اچھی ہوگی تو اس کے نتیجے میں اچھے فیصلے، سیرت خراب ہوگی تو پھر فیصلے بھی خراب۔ گویا ہمارا عقیدہ انسان کی سیرت اور بالآخر تقدیر کے فیصلوں تک اس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اس لیے عقیدہ، فکر، نظریہ اور سوچ یہ ہماری سب سے زیادہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صحیح ہو، اس کے اندر کوئی غلطی اور اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ عمل کے اندر انسان کے کوئی خرابی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ انسان اس کی سزا بھگتے گا اور اس کے بعد بالآخر وہ جنت کے اندر داخلہ پائے گا۔ لیکن اگر انسان کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، بنیادی طور پر وہ الہ واحد کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا بن جائے، تو پھر انسان کا عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اور اگر اس نے کچھ اچھے کام بھی کر لیے تب بھی وہ کام دنیا کی زندگی میں تو یقیناً اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آخرت میں کامیابی کا کوئی اطمینان اسے ہرگز نہیں دلایا جا سکتا۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی میں غیر معمولی قسم کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انسانی زندگی سے اگر خوف کو دور کرنا ہو، غم کو دور کرنا ہو، خدا پر بھروسہ اور اعتماد پیدا کرنا ہو، بزدلی نکالنا ہو، شجاع اور بہادر بنانا ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے عقیدہ توحید انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے اس موقع پر رکھوں۔ مدائن کے قلعے کو مسلمانوں نے فتح کرنا چاہا تھا، مسلمانوں کا ایک زبردست لشکر وہاں پہنچا، لیکن جب دشمن کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر ان کے قلعے کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے قلعے کے سامنے جو دریا تھا اس دریا کو پار کرنے کے سارے راستے ختم کر دیے، کشتیاں ہٹا دی گئیں، پل نکال دیے گئے، اور اب اسلامی لشکر کو دریا پار کرنے کی کوئی سبیل نہیں چھوڑی گئی۔ اسلامی لشکر وہاں پہنچا
اور دریا کے دوسری طرف اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کس طریقے سے دریا کو پار کریں۔ ایک موقع پر فوج کے کمانڈر نے کہا کہ کیا کوئی ہے جو اس دریا کو پار کرنے کا کوئی راستہ تجویز کر سکتا ہے؟ ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے لیے کوئی راہ تلاش کروں۔ انہوں نے اجازت دی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اپیل کی کہ کون ہے جو اس راہ میں میرے ساتھ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار؟ 400 جانباز ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دریا کا مختلف اطراف سے جائزہ لیا اور ایک جگہ جہاں محسوس کیا کہ نسبتاً چوڑائی اور گہرائی کم ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑے کے دونوں پیر سامنے ڈال دیے، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کیا اور نستعین باللہ کہا، اللہ سے مدد چاہی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈال دیا۔ ان کے ساتھ ان کے 400 جانباز ساتھیوں نے ان کے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے بھروسے کے اوپر جب ان لوگوں نے یہ اقدام کیا تو مدائن کے مضبوط قلعے کے اندر محفوظ عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پانی راستہ نہیں روک پایا، دریا ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکا، تو اس کے نتیجے میں خوف اور دہشت کی ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ پکار اٹھے کہ دیو آمنن دیو آمنن، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جنات ہے جو ہماری طرف آ رہے۔ اور قبل اس کے کہ وہ 400 جانبازوں کا دستہ اس دریا کو پار کر کے مدائن کے قلعے تک پہنچتا، ان لوگوں نے قلعے کو خالی کر دیا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی، اور بغیر کسی جنگ کے مدائن کا وہ قلعہ جو سونے، ہیرے، زر و جواہرات سے بھرا پڑا تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ علامہ اقبال نے اسی پر کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ایمان کی قوت تھی، ایمان کی طاقت تھی، عقیدے کی طاقت تھی، جس کے بل بوتے پر انہوں نے اللہ سے مدد چاہ کر اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈالا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بھروسے کو رائیگاں جانے نہیں دیا۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر جو اثرات ڈالا کرتا ہے، اس کی دوسری مثال میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھوں، اصحاب کہف کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد پھیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایشیائے کوچک کے شہر افسس کو پہنچی، اور جب شہر افسس کو وہ دعوت پہنچی تو وہاں پر چند نوجوانوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی بستی کے اندر اس بات کی اطلاع پھیلی کہ چند نوجوانوں نے مسیح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ان نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ قیصر ڈیسیس کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم میری خدائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم ڈائنا دیوی کی بھی پرستش نہیں کرتے، جن کی ساری قوم پرستش کرتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تم سورج کو بھی اپنا خدا نہیں مانتے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ دادا جن خداؤں کی پرستش کرتے آ رہے ہیں ان سب کے تم منکر ہو۔ تو اس موقع پر اس بھرے دربار میں باوجود یہ کہ اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ کھلم کھلا اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کریں گے تو ان کی گردن ماری جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے پوری بے خوفی کے ساتھ کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ کی حیثیت میں ہرگز نہیں پکاریں گے۔ ایسا کام کریں گے تو اگر ہم بڑا نادانی کا کام کریں گے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ نوجوان وہاں سے اس وقت نکلے جبکہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری نوخیز نوجوانیوں کے اوپر رحم آتا ہے، اور میں تمہیں 3 دن کا موقع دیتا ہوں۔ 3 دن کے اندر تم فیصلہ کر لو، یا تو باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ گے یا پھر تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ باپ دادا کی ملت میں واپسی کا مطالبہ آج کے دن پہلا مطالبہ نہیں ہے جو کہ اس سرزمین ہند پر ہم سے کیا جا رہا ہے۔ یہی مطالبہ اصحاب کہف سے کیا گیا تھا کہ تم ہمارے باپ دادا کی ملت کے اندر واپس آ جاؤ۔ یہی مطالبہ بہت سارے انبیاء کے پیرووں سے کیا گیا تھا
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ولتعودن في ملتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کے رویے کو اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے رسولوں سے یہی بات کہی ہے کہ تم نکل جاؤ ہماری آبادیوں سے یا پھر ہمارے باپ دادا کی ملت کے اندر واپس آ جاؤ۔ تو یہی گھر واپسی کی بات انہوں نے کی۔ نوجوان وہاں سے نکلے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ایمان بچانے کے لیے ہم کو اس بستی کو چھوڑ کر نکل جانا چاہیے۔ ایمان کے بارے میں انہوں نے کوئی مصالحت نہیں کی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اپنی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ نوجوان ایک غار میں جا کر پناہ لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک طویل عرصے کے لیے وہاں پر سلا دیا۔ وہ نوجوان اپنی حفاظت کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ایک نشانی بنا دیا، اور ایک طویل عرصہ وہ سوتے رہے، صدیوں وہ سوتے رہے، یہاں تک کہ شہر افسس کا نقشہ بدل گیا، خیر رسیس کا دور ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس شہر میں پھیل گئی، ساری آبادی نے اس وقت کا دین قبول کر لیا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا جب کہ بادشاہ قیصر تھیوڈیسس کا زمانہ تھا، اور قیصر تھیوڈیسس نے اس موقع پر جب کہ لوگوں کے درمیان میں مباحثے ہو رہے تھے کہ آخرت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی بھی، تو اس موقع پر دعا کی اس صاحب ایمان بادشاہ نے کہ الہی کو ایسی نشانی دکھا جس کے نتیجے میں لوگوں کا آخرت پر یقین تازہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دور میں ان نوجوانوں کو اٹھایا۔ بھوک لگی، ان میں سے ایک نوجوان بازار کو گیا روٹی لانے کے لیے۔ روٹی والے نے جب اس کا سکہ دیکھا تو پوچھا کہ کہیں سے تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی کل ہی کی بات تھی، ہم بادشاہ قیصر ڈیسیس سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ قیصر ڈیسیس کا دور گزر کر کے تو 3 صدیاں ہو گئی۔ بات بڑھی اور پھر کمشنر آف پولیس تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بات بڑھ کر بادشاہ قیصر تھیوڈیسس تک پہنچی۔ بادشاہ، کمشنر، درباری، وزراء، عمراء، اور ایک ہجوم ان کے ساتھ چلا، اور جا کر غار میں انہوں نے باقی نوجوانوں سے ملاقات کی۔ ان نوجوانوں نے ملاقات کی اور پھر واپس جا کر وہ لیٹے تو اللہ نے ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے قبض کر لیا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس پر بھروسہ لانے کے بعد انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری محسوس کرے، وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ضرورت محسوس کرے تو مال و دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، پراپرٹی کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، دوست احباب کو چھوڑ دے، لیکن ایمان کے بارے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور انہوں نے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو سلایا تو اس موقع پر سلایا تھا جبکہ کفر کی حکمرانی کا دور تھا، اور وہ اٹھائے گئے تو اس وقت اٹھائے گئے جبکہ ایک صاحب ایمان بادشاہ کی حکمرانی کا دور آ گیا تھا۔ حالات کو بدلنا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک نشانی بنا دیا۔ تو ایمان وہ چیز ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے بھروسے کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم ایمان کے ساتھ حمیت اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور عقیدہ توحید کا ایک لازمی اثر ہے کہ انسان کے اندر حمیت اور غیرت پیدا ہوتی۔ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جبکہ ایک بستی کے اندر 2 نبیوں نے اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کا کام شروع کیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، لیکن بستی کے لوگوں نے دونوں کا انکار کر دیا، دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرے رسول کو بھیجوا دیا۔ رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن بستی کے لوگوں نے تینوں رسولوں کا انکار کر دیا۔ کسی آبادی میں ایک اللہ کا نیک اور صالح بندہ جسے عقیدہ توحید سے صحیح طور پر سرفراز کیا گیا ہو، جس کو علم صحیح کی روشنی دی گئی ہو، وہ اگر دعوت کا کام کرے تو اس کے نتیجے میں وہ اتمام حجت ادا کر سکتا ہے۔ اور کسی آبادی میں 3 انبیاء کام کر رہے ہوں تو اندازہ کیجئے کہ کس حد تک دعوت کا فریضہ وہاں انجام دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ کہنے لگی کہ تمہارے آنے سے بستی میں نحوست آ گئی ہے۔ انبیاء نے کہا کہ طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون،
کبھی زمین پر ایسا نہیں ہوتا کہ عقیدہ توحید کی پاکیزہ دعوت بلند کی جائے اور اس کے نتیجے میں نحوست آئے۔ نحوست تو مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں آتی ہے، نحوست تو مشرکانہ اعمال کے اختیار کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ تم اصل میں ایک مسرف قوم ہو، زیادتی کرنے والا گروہ ہو، تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ اور تمہاری فکر، اس کے نتیجے میں نحوست آ رہی ہے، ہماری دعوت کے نتیجے میں نحوست نہیں آ سکتی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس بستی میں کوئی ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شخص بستی کے پرلے سرے سے آیا اور اس نے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم انبیاء کی باتوں کو مان لو، اس لیے مان لو کہ ان کی زندگیاں بتا رہی ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے مان لو کہ وہ اس کام کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ اور کوئی اجر نہیں چاہتے۔ یہ ان کے بے لوث اور مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ اس شخص کی بات کو مانتے، اس بستی کے لوگوں نے اس ایک آواز کو جو حق کی تائید میں بلند ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ آواز ختم کر دی گئی، آواز کا لگانے والا شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ناکام ہوئے، یا یہ کہ وہ شخص ناکام ہوا، یا بستی کے لوگ جنہوں نے انکار کے رویے کو اختیار کیا تھا وہ ناکام ہوئے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ تو جو معاملہ ہوا وہ معاملہ اس قسم کا ہوا کہ اسے جنت میں فوراً داخل کر دیا گیا، اور اس شہید کو جیسے ہی جنت میں داخل کیا گیا، اس طریقے سے اس کا ویلکم کیا گیا، اس طریقے سے اس کا اعزاز و اکرام کیا گیا کہ وہ پکار اٹھا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، نہ صرف یہ کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی بلکہ مجھے بہت ہی معزز لوگوں میں اس نے شامل کر دیا۔ اور اس بستی کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس بستی کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ بستی تباہ کر دی گئی اور وہ بستی ناکام و نامراد ہوئی۔ عقیدہ توحید کے نتیجے میں جس حمیت سے سرفراز ہو کر، سرشار ہو کر اس اللہ کے بندے نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ناکام ہوا، لیکن اس نے وہ اپنی منزل کو پا لیا جو عقیدہ توحید کے چاہنے والے اپنی منزل کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے۔ ایمان عزم و حوصلہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ عزم و حوصلہ انسانوں کے اندر پیدا ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے جن لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ فرعون سے سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل کامیاب ہو جائیں جادو کے مقابلے میں تو کیا ہم کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، انہی لوگوں کی کیفیت کچھ دیر کے بعد جب ایمان دل کے اندر آیا، عقیدہ توحید نے ان کے دل میں جگہ بنا لی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون کے ہر ظلم و ستم سے وہ بے نیاز ہو گئے۔ فرعون سے کہنے لگے کہ تم جو چاہے کر لو، لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہم ہمارے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا۔ عقیدہ توحید انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ایمان باللہ جب سینے کے اندر جگہ بناتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں قدم قدم پر انسان خدا کی معیت محسوس کرتا ہے، خدا کی مدد محسوس کرتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ فرعون جیسے ظالم آدمی کے دربار میں جا کر اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اطمینان دلایا گیا کہ لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمعوا آرا، میں تم کو سن بھی رہا ہوں گا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں گا۔ اللہ انسان کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کا احساس انسان کو اس عقیدے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اس عقیدے کے نتیجے میں یہ جو احساس ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کو صحیح عمل کے اوپر ڈالتا ہے اور انسانی زندگی غلط راہوں پر جانے سے بچا کرتی۔ یہی عقیدہ تھا، یہی ایمان باللہ کی طاقت تھی جس نے 313 کو اپنے سے 3 گنا زیادہ قوت کے اوپر کامیابی عطا کی۔ لیکن اگر یہ ایمان باللہ، خدا کے اوپر اعتماد کے بجائے انسان اسباب پر بھروسہ کرنے لگے، اپنے ہتھیاروں، اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ کرنے لگے، تو اس کے نتیجے میں یہ انسان کے لیے نقصان کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں اپنے سے 3 گنا قوت کو
طاقت کو شکست دی تھی۔ حنین کے میدان میں ان میں کچھ دیر کے لیے یہ غرور پیدا ہو گیا کہ آج ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، آج دشمن ہم کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ اور اللہ نے اس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ان کو اپنی مدد و نصرت سے محروم کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی صحابہ میدان میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنی سواری پر سے اترے، دشمن کی طرف آگے اپنی تلوار لہراتے ہوئے بڑھے، اعلان کے ساتھ آگے گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اور انصاری صحابہ کو اللہ کے رسول نے آواز دی، تب وہ انصاری صحابہ پلٹ کر آئے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جنگ جو مسلمان ابتدا میں ہار رہے تھے وہ ہار اور وہ شکست کامیابی کے اندر بدل گئی۔ ایمان باللہ کی طاقت کے بلبوتے پر اہل ایمان نے ہر دور میں کامیابیاں حاصل کی۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان ماضی میں بھی اس امت کی سب سے بڑی طاقت تھا، آج بھی اس امت کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، کل بھی اس امت کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہی رہے گا۔ اور یہ ایمان انسان کو اگر نماز کے لیے اٹھانے میں کامیاب نہ رہے تو ایمان کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے۔ توحید ہماری زندگی میں آئے اور اس کے باوجود ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، توحید کا عقیدہ ہماری زندگی میں جاگزیں ہو اور اپنے بزنس کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں، عقیدہ توحید ہماری زندگی کے اندر ہو اور اس کے باوجود اقامت دین کے نصب العین کے لیے ہم جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، عقیدہ توحید ہماری زندگی میں ہو اور اس کے باوجود معاملات کے اندر ہم دھوکہ دینے سے باز نہ رہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کا صحیح طور پر اثر نو جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس کے بلبوتے پر میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، نکاح کے موقع پر کچھ دیر کے لیے تو اس عقیدے توحید کے اوپر مبنی آیات کو میں سن لوں اور پڑھ لوں، مارکیٹ میں جاؤں، عدالت میں جاؤں، بزنس ہاؤس کو جاؤں، اسمبلی میں جاؤں، پارلیمنٹ کو جاؤں، زندگی کے معاملات میں جاؤں اور اس موقع پر یہ عقیدہ توحید کے اثرات میری زندگی میں نظر نہ آئیں، تو پھر یہ میرا عقیدہ کیسا عقیدہ ہوگا؟ اس عقیدے کا کیا فائدہ جو انسانی زندگی کو صحیح طور پر، صحیح رخ پر ڈھال نہ سکے، صحیح رویہ انسانی زندگی میں نہ لا سکے؟ یہی عقیدہ توحید تھا جس نے ایک وحشی قوم کو اٹھایا اور اس طریقے سے اس کی تربیت کی کہ دنیا کی امام بن کر اٹھ گئی، ایک نئی تہذیب کی امام بن کر اٹھ کر کھڑی ہے۔ وہ قوم جس کے بارے میں تصور تھا کہ دنیا کی سب سے وحشی، سب سے اجڑ، سب سے گمار، سب سے الٹریٹ قوم ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو ترتیب دے رہے تھے تو اس موقع پر ہرقل روم کا کمنٹ ملا تھا کہ عمر تو کتوں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ لیکن یہی لوگ اس عقیدہ توحید کے بلبوتے پر اٹھے اور پھر یہ آرگنائز ہوئے، انہوں نے اجتماعی جدوجہد کی، انہوں نے اس نصب العین کے لیے اپنی جان اور مال کو لڑایا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وقت کی سپر پاورز کے بالمقابل کامیابیاں عطا کی، اور اس عقیدہ توحید نے ان کی زندگی کو اس طریقے سے بدلا کہ وہ ایک نئی تہذیب کے، نئی سویلائزیشن کے، نئے کلچر کے بانی اور امام بن کر دنیا کے سامنے اٹھ کر کھڑے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کے سامنے وہ ابتدائی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس کی روشنی میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر آیا تھا، گولکنڈہ قلعہ وہ فتح کرنا چاہتے تھے، صفیں ترتیب دی گئی، نماز کا وقت آیا، جنگ روک کر وہ نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ امام نے جب اپنی جگہ سنبھالی، قلعے کے اوپر سے ایک سپاہی نے نشانہ لگایا اور لوگوں نے دیکھا کہ امام کی لاش، امام کا جسم تڑپ رہا۔ دوسرے امام آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پھر اوپر سے نشانہ لگایا گیا، دوسرے امام کی بھی شہادت واقع ہو گئی، اور جب تیسرے امام کی بھی شہادت ہو گئی تو اب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امامت کی جگہ کو سنبھالے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ اورنگزیب خود آگے بڑھ گئے امامت کے لیے، اور جس موقع پر پھر نشانہ لگانے والے نے نشانہ لگانے کی کوشش کی تو اس موقع پر کمانڈر نے اسے روک دیا اور کہا کہ دیکھتے نہیں کہ تم کس شخص کو نشانہ لگانے جا رہے۔
قرآن یہی بات بتلاتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ایک قول ثابت کی بنیاد پر۔ قول ثابت سے مراد یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ پاکیزہ دعوت ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ انداز میں پیش کیا تھا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا وہ میری رہنمائی کرے گا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میں جب بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے موت دے گا وہی مجھے زندگی عطا کرے گا، والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی مجھے بدلے کے دن معاف فرمائے گا۔ یہ عقیدہ توحید اگر صحیح طریقے سے زندگی میں آئے گا تو انسان خوف سے، حزن سے، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر اس پر جمع رہے گا۔ اور ہندوستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس عقیدہ توحید کو اور مضبوطی کے ساتھ اپنائیں۔ باطل کے علمبردار چاہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے سے دور ہو جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی چیزوں کو ہم اپنا لیں، لیکن ہم اس زمین کے اوپر اپنے اسی عقیدے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ وابستگی میں ہماری کامیابی ہے، اس عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین وآخر۔